جی السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا۔ رات کافی ٹھنڈی اور خاموش چل رہی تھی۔ شہر پر ہلکی دھند مسلسل چھائی ہوئی تھی۔ عادل لائبریری بند کر کے نکلنے ہی والا تھا، تب باہر اچانک بجلی زور سے کڑکی تھی۔ بارش تیزی سے شروع ہو چکی تھی۔ وہاں تب دروازے کے باہر ایک لڑکی کھڑی کانپ رہی، اس کے ہاتھ میں صرف پرانی ڈائری موجود تھی۔ عادل نے خاموشی سے دروازہ دوبارہ کھول دیا۔ لڑکی چند لمحے خاموش کھڑی رہی وہاں، پھر آہستہ اندر داخل ہو گئی، ڈرتے ہوئے۔ تب عادل نے نرمی سے اس کا نام پوچھا۔ لڑکی نے دھیرے سے جواب دیا، ایما ہوں۔ ایما کی آنکھوں میں عجیب سا درد تھا۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عادل نے چائے بنائی اور سامنے رکھ دی۔ ایما نے کپ پکڑا مگر ہاتھ کانپ رہے۔ کافی دیر بعد عادل نے پوچھا، ڈری ہوئی ہو؟ ایما خاموش رہی، پھر آہستہ بولنے لگی، لوگوں سے نہیں، قسمت سے ڈرتی ہوں اب۔ عادل پہلی بار یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ بارش مسلسل پوری رات چلتی رہی۔ باہر لائبریری بند کرنا اب ممکن نہیں لگ رہا۔ عادل نے ایما کے لیے کمرہ تیار کر دیا تھا۔ صبح سورج نکلا مگر دھند باقی تھی۔ ایما خاموشی سے کتابیں ترتیب دینے لگی تھی۔ لائبریری پہلے سے مختلف محسوس ہونے لگی تھی تب، مگر رات کو اچانک دروازہ بجا تھا۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ دروازے پر مسلسل کوئی زور سے بجا رہا۔ ایما خوف سے فوراً پیچھے ہٹنے لگی تھی۔ عادل نے دروازہ آہستہ کھول کر دیکھا۔ باہر کوئی موجود نہ تھا۔ وہاں تب صرف ایک لفافہ زمین پر پڑا تھا۔ عادل نے لفافہ اٹھا کر اندر لے آیا۔ ایما نے دیکھتے ہی رنگ کھو دیا۔ فوراً لفافے پر صرف ایک لفظ لکھا تھا، واپس آؤ ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ عادل خاموشی سے ایما کو دیکھنے لگا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تب ایما صرف خوف زدہ نہیں، چھپ رہی تھی۔ ایما کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے تمہیں سچ نہیں بتایا عادل۔ عادل خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ وہاں ایما نے ڈائری کھولی اور بولی، اس میں میری پوری زندگی لکھی ہوئی ہے اور شاید میرا انجام بھی موجود ہے۔ اس لمحے لائٹ اچانک چلی گئی۔ بارش پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ایما فوراً عادل کے قریب آ گئی تھی۔ تب عادل نے پہلی بار اس کا ہاتھ پکڑا اور آہستہ سے صرف اتنا بولا، اگر تم اکیلی نہیں ہو ایما۔ بارش پوری رات مسلسل گرتی رہی،
ایما خاموشی سے ڈائری ہاتھ میں پکڑے۔ عادل نے آہستہ پوچھا، سچ کیا ہے؟ ایما چند لمحے خاموش بیٹھی رہی، تب پھر اس نے ڈائری کھول کر دکھائی۔ ہر صفحے پر صرف خوف لکھا تھا۔ ایما دھیرے سے روتے ہوئے بولی، میرے اپنے لوگ مجھے ڈھونڈ رہے ہیں۔ عادل فوراً حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ایما نے نظریں جھکا کر کہا، پھر؟ میں گھر سے نہیں، قائد سے بھاگی۔ عادل مکمل خاموش ہو گیا تھا۔ تب باہر پھر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ عادل فوراً کھڑکی کی طرف بڑھا تھا، مگر باہر صرف اندھیرا موجود تھا۔ اگلے دن لائبریری کافی خاموش لگ رہی۔ ایما بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہی۔ شام کو ایک شخص اندر داخل ہوا۔ وہ خاموشی سے کتابیں دیکھنے لگا۔ ایما کا چہرہ فوراً زد پڑ گیا۔ تب وہی لوگ مجھے ڈھونڈ رہے عادل۔ عادل فوراً اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ پہلی بار اسے کسی کا خوف سمجھ آیا۔ رات کو دونوں لائبریری بند کر کے نکلے۔ کوئی دور سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ کئی دن مسلسل خوف میں گم۔ ایما پہلے سے زیادہ خاموش رہنے لگی۔ عادل ہر لمحہ اس کا خیال رکھتا رہا۔ ایک رات شدید بارش شروع ہو گئی تھی۔ عادل 2 چائے لے کر آیا واپس، مگر ایما وہاں موجود نہیں تھی۔ تب صرف ڈائری میز پر رکھی ہوئی اور ایک چھوٹا سا خط پڑا تھا۔ عادل کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فوراً تب خط میں صرف چند الفاظ لکھے تھے، تمہاری زندگی خراب نہیں کر سکتی عادل، اس لیے جا رہی ہوں ہمیشہ کے لیے۔ عادل پاگلوں کی طرح باہر بھاگا۔ فوراً بارش مسلسل پورے شہر میں برس رہی۔ وہ ہر سڑک پر ایما پکارتا رہا۔ دن گزرے، پھر ہفتہ گزر گئے۔ خاموشی سے لائبریری دوبارہ سنسان محسوس ہونے لگی۔ 1 سال بعد وہی بارش لوٹی۔ عادل کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ دروازہ آہستہ سے دوبارہ کھلا۔ وہاں تب عادل نے مڑ کر دیکھا اور رک گیا۔ سامنے ایما خاموش کھڑی رو رہی تھی۔ عادل دھیرے سے اس کے قریب آیا۔ تم واپس کیوں آئی ہو ایما؟ ایما روتے ہوئے صرف اتنا بولی۔ اگر کھڑا ہو گیا۔ عادل کھڑا ہو گیا۔ اب یہ لائبریری خالی نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ ہمارے چینل ایک دن منزل پر پہنچ کر ہی دم لے گا۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا بے حد شکر گزار ہوں گا، اور اینڈ پہ ایک کمنٹ لازمی کر دینا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے
کہ کتنے لوگوں کو ویڈیو پسند آتی ہے اور کتنے لوگ دیکھتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔